ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام مومنین مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ مجلس اس امام کی مجلس ہے جس کی پہلی شامی قریبہ تھی، اور ہم پرسہ دیں گے آج امام زمانہ کو اور رسول خدا کو اور ان کے جد حضرت علی بن ابی طالب کو. آج کی اس مجلس کا ثواب میں دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام اور ہم سب کے حاضر جو معرومین ہیں ان کو پہنچے، اور اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک و حدیث قصہ سے ہو چکا ہے. میں آپ دونوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات کی گزارش کروں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعائے امام زمانے کے لیے بھی گزارش کروں گا عباس رضا سے. پر محمد وعلی محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وولیا وعینا حتی تسلموا زکاتہ وتمتعوا فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سجاجو گردی کی طرح شام جلا ہے، سجاجو گردی کی طرح شام جلا ہے، حلقۂ سنجیب میں ماتم کی سادہ ہے. محمد وعلی محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے، سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے. ہر حلقۂ زنجیر میں، ہر حلقۂ زنجیر میں ماتم کی صدا ہے. سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے. زینب بھر دربار میں اب جائے گی کیسے، زینب بھر دربار میں اب جائے گی کیسے. بیمار سر شام، بیمار سر شام کھڑا سوچ رہا ہے. سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے. کہتا ہے مہارینا ہمیں دیکھنے آؤ، کہتا ہے مہارینا ہمیں دیکھنے آؤ. مخدومہ کونین پہ، مخدومہ کونین پہ بالوں کی ردا ہے.
سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے دفناؤں میں زنجیروں میں جھگڑا ہوا کیسے دفناؤں میں زنجیروں میں جھگڑا ہوا کیسے لاشوں کی طرف آس سے لاشوں کی طرف آس سے وہ دیکھ رہا ہے سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے ہر حلقہ زنجیر میں ہر حلقہ زنجیر میں ماتم کی صدا ہے سجاد جو قیدی کی طرح ہے شام چلا ہے پر محمد و آل محمد بلند صلوات میں گزارش کروں گا مرثیہ پیش کرنے کے لیے شہریار سید سے پر محمد و آل محمد بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب عابد بے کس کو قیام اجل آیا دنیا دغاباز کی نیت میں بلایا وہ زر دیا جس سے سکون میں خلل آیا مانند حسن کٹ کے کرے جانے کلا مانند حسن کٹ کے کرے جانے کلایا ظالم نے مریض شاہ دلگیر کو مارا شابر کی طرح دل بر شبیر کو مارا شابر کی طرح دل بر شبیر کو مارا اولاد پیغمبر پہ مصیبت کا یہ دن ہے یہاں سے کہ آزادار کی رحلت کا یہ دن ہے مظلوم کی دل بر کی شہادت کا یہ دن ہے عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے اس غم سے جگر چاک ہے زہرا نبی کا اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا وہ زر سے دم عابد بے کس کا اکھڑنا سجاد دل افکار کا بافر سے بچھڑنا بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کی بگڑنا اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا عابد کو جہاں خش آتا ہے تو روحوں سے چلایا جاتا ہے عباس کی کھیلت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے
کیا 4 برس کی پھیلنا کو زندہ میں سلایا جاتا ہے. عابد کو جہاں خش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے. سادات کے کھیلے جلتے ہیں شولوں میں کھیلی ہے اہل نبی. پھر آج نبی کی بیٹی پر دروازہ گرایا جاتا ہے. عابد کو جہاں خش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے. بی بی کو قریب لاش جلی دروں کی اذیت دیتے ہیں. عباس کو طرف پانے کے لیے زینب کو ستایا جاتا ہے. عابد کو جہاں خش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے. ایک پھول ہے جس کو کاٹو پر دن رات جلایا جاتا ہے. سبحان اب میں گزارش کروں گا سلام پیش کرنے کے لیے علی امام رضوی سے کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی. ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ. کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا. بے ردا سادانیاں اس پر ستم بازار بھی. ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر. ایک مسافر پابند سفر ہے خود اپنی لاش اٹھا کر. یہ امام وقت ہے اور قافلہ سالار بھی. ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. خون رگوں کا یا غیرت ہاشم کہتی ہے جھکا لے سر کو. تو سلاسل کیا قید کریں گے ہے صبر کے اس پہ کر کو. سر اٹھا یہ کس طرح ہے راہ میں بازار بھی. ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. توقع زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شام، توقع زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شام، سب پل گئی خاک میں سب درباروں کی شام. اب میں گزارش کروں گا موبائل مرزا سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے، لو حسین ابن علی پیاسے ذبح ہونے لگے. کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن، وہ گرا زین سے زینب کی ردا کا ضامن. کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. سر میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر، سر میدان تو جانے تو لگا ہے اصغر. کس طرح تیرے بنا ماں کا گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. نوک نیزا پہ بہانے لگے آنسو مولا، نوک نیزا پہ بہانے لگے آنسو مولا. پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا. اللهم صل على محمد وآل محمد
تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری پر محمد وآل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلی علی محمد وآل محمد شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کا ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے کہ جو ہمیں ہر دن رزق عطا کرتا ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے کہ جنہوں نے 14 معصومین محمد مصطفیٰ سے لے کر امام المہدی الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ ساری حمد اللہ کے لیے کہ جنہوں نے قرآن المجید کو بھی نازل کیا ہے، کہ جو اس دنیا کا زندہ معجزہ ہے اور جو ہمیں اس دنیا کے ہر لمحے میں ہدایت فرماتا ہے۔ جس طرح قرآن اہل البیت کی تعریف کرتا ہے ویسے ہی اہل البیت علیہ السلام قرآن المجید کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ہم پروردگارہ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اس دنیا کے ہر لمحے میں قرآن اور وارث قرآن کے راستے پر رکھ۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ عزیزان محترم، جس طرح بعد نبی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کے پیغام کو زندہ رکھا، ویسے ہی بعد شہادت امام حسین علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین کے پیغام کو زندہ رکھا۔ آج جس امام کی مجلس شہادت ہے وہ سید الساجدین بھی ہے اور زین العابدین بھی ہے۔ جب بھی دین پہ مصیبت پڑی تو بس علی ہی یاد آئے۔ تو اب آئیے میں 2 واقعات پیش کروں امام علی ابن ابی طالب کی شان میں کہ جنہوں نے اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دیا کہ جب کوئی بھی جواب دینے والا نہیں تھا۔ جس طرح امام سجاد علیہ السلام نے اس وقت یزید کے دربار میں یزید کو جواب دیا جب کوئی بھی جواب دینے والا نہیں تھا۔ تو ان دونوں اماموں کی شان میں بلند ترین صلوات۔ ہمارے پاس بعض روایتوں میں پیش ہوا ہے کہ ایک مرتبہ روم کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ایک شخص کو خلیفہ کے دربار میں بھیجتا ہے کچھ سوالوں کے ساتھ۔ اب وہ شخص آتا ہے خلیفہ کے دربار میں، سوالات پیش کرتا ہے اور پھر خلیفہ سے کہتا ہے کہ اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ نے مجھے ان سوالوں کا صحیح جواب دیا تو میں مان لوں گا اور خود روم کے بادشاہ کو بتاؤں گا کہ آپ کا نبی پیغمبر اسلام وہی نبی ہے کہ جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہوا ہے۔ لیکن
اگر آپ نے مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب کہ آپ کا نبی نعوذ باللہ ایک جھوٹے نبی تھے۔ تو اب خلیفہ نے سارے سوالوں کو سنا، جواب تو کسی کا بھی نہیں پتا تھا۔ دربار میں جتنے بھی صحابی تھے ان سے کہا کہ چلو بتاؤ ان سوالوں کا جواب کیا ہے۔ صحابی بہت ہی دیر تک سوچتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے ان سارے سوالوں میں سے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پاتے۔ جب صحابی سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے تو ذکر ہوتا ہے، جب صحابی جواب کو جواب نہیں دے پاتے تو پھر وہ جو شخص جس کو روم کے بادشاہ نے بھیجا تھا وہ کہتا ہے کہ بس یہی دلیل ہے کہ تمہارا پیغمبر اسلام نعوذ باللہ ایک جھوٹے نبی تھے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی، وہ کہتا ہے کہ یہی دلیل ہے کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان سوالوں کا جواب یا تو خود آخری نبی دے سکتا ہے یا تو وہ شخص کہ جسے خود آخری نبی نے علم عطا کیا ہو۔ اس کو سن کے سارے صحابیوں نے ایک ہی گھر کی طرف اشارہ کیا، ایک ہی شخص کے پاس لے کر گئے، اور وہ کوئی اور نہیں سوائے نفس رسول اللہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ جب بھی دین پر مشکل پڑی تو بس علی ہی یاد آئے، تو اس لیے وہ شخص کہ جسے روم کے بادشاہ نے بھیجا تھا وہ مولائے کائنات کے پاس آتا ہے، پھر اپنا پہلا سوال کرتا ہے، بولتا ہے مولائے کائنات سے کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ سورج کی روشنی بس ایک مرتبہ پڑی ہو؟ جانتے ہیں مولائے کائنات نے جواب میں کیا کہا کہ اس دنیا میں ایسی جگہ کہ جہاں پہ سورج کی روشنی بس ایک مرتبہ پڑی ہو وہی سمندر کا حصہ ہے کہ جہاں سے پانی جدا ہو گیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر مارا، جس کا ذکر قرآن میں سورۃ الشعراء میں بھی ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب اس سمندر کے حصے سے گزر گئی تو پانی واپس مل جاتا ہے اور سورج کی روشنی واپس کبھی نہیں پڑی اس جگہ پر، تو یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ سورج کی روشنی بس ایک مرتبہ پڑی ہو۔ دیکھیے کہ کتنا آسانی کے ساتھ امیر المؤمنین نے اس پہلے سوال کا جواب دیا۔ تب وہ شخص دوسرا سوال پوچھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کون سی ایسی چیز کائنات میں ہے، اس زمین پر ہے، کون سا ایسا درخت ہے کہ جو بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی پودوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، بایولوجسٹ ہونا ضروری نہیں، ہم جانتے ہیں کہ پانی پودوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو پھر تو یہ بہت ہی عجیب سوال ہوا کہ کون سا ایسا درخت ہے کہ جو بغیر پانی کے پیدا ہوا ہو؟ مولائے کائنات نے فوراً جواب میں کہا کہ ایسا درخت کہ جو بغیر پانی کے پیدا ہوا ہو وہی درخت ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں سورۃ الصفات میں ہوا ہے، وہی درخت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لمحے میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، وہی درخت کہ جس کے پھلوں کو کھا کر حضرت یونس کو صحت ملی۔ تو وہ شخص اپنے آخری سوال میں جاتا ہے جس کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بلند ترین صلوات۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس زمین پر کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ چل رہی ہوتی ہے؟ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ زمین پر ایسی چیز جو ہمیشہ چل رہی ہوتی ہے وہ کچھ اور نہیں سوائے پانی کے کہ جو اس کائنات کی شروعات سے چل رہا ہے اور بہہ رہا ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں، پھر وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلتے ہوئے پانی کے راستہ بناتا ہے ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بھی راستہ بناتا ہے۔ اس لیے تو حدیث قدسی میں بیان ہوا کہ بس ہمیں ایک قدم اللہ کی طرف لینا ہے اور اللہ ہماری طرف 10 قدم لے گا۔ دیکھیے کتنا آسانی کے ساتھ امیر المؤمنین نے ان سارے سوالوں کا جواب دیا،
اور ثابت کر دیا کہ ہمارا نبی مصطفیٰ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین وہی نبی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے، انجیل میں بھی ہوا ہے، تورات میں بھی ہوا ہے، زبور میں بھی ہوا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات اسی طرح کا ہمیں ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی سارے مسلمانوں کے درمیان آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ تم سب لوگ تو کہتے ہو کہ تمہارا نبی پیغمبر اسلام سارے نبیوں سے زیادہ افضل ہے، تم سب لوگ یہ کہتے ہو، لیکن آج میں یہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اور ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا نبی سارے نبیوں سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ اس کو سن کے سارے مسلمان خاموش۔ ارے اگر جنگ خندق میں پیغمبر اسلام کے بولنے کے باوجود کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے جنگ نہیں کی، تو پیغمبر کی وفات کے بعد کیا کریں گے؟ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کسی کی بھی جرت نہیں تھی کہ وہ اس یہودی کے سامنے جائے اور مناظرہ کرے اور کہے کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمارا نبی پیغمبر اسلام سارے نبیوں سے زیادہ افضل ہے۔ اگر کسی شخص نے اس یہودی کو جواب دیا تو وہ کوئی اور نہیں سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پوری زندگی، سنیے گا، پوری زندگی نبی علی کو باقی انبیاء سے افضل بتاتے رہے، اور نبی کی وفات کے بعد علی نبی کو باقی انبیاء سے افضل بتاتے ہیں۔ اس لیے تو روض المتقین میں مولانا محمد تقی مجلسی بیان کرتے ہیں، حدیث نبوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی، اللہ کو کس نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور آپ کے، اور یا علی، مجھے کس نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور آپ کے، اور یا علی، آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے میرے اور میرے۔ یا علی، تو اگر سلمان الفارسی تک علی کو نہیں سمجھ پائے، ہم کیا سمجھیں گے؟ اگر مقداد علی کو نہیں سمجھ پائے، ہم کیا سمجھیں گے؟ اگر ابو ذر علی کو نہیں سمجھ پائے، ہم کیا سمجھیں گے؟ تو اب وہ یہودی مولائے کائنات کے پاس آتا ہے، ویسے تو سارے انبیاء کا ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے یہ انبیاء ہمارے پیغمبر اسلام سے زیادہ افضل تھے، لیکن آج میں اس روایت کا بس پہلا حصہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہودی آتا ہے اور کہتا ہے مولائے کائنات سے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام آدم علیہ السلام سے زیادہ افضل ہے، جو آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جو آپ کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب خداوند عالم نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کا سجدہ کرے، اور سارے فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ بس آپ قرآن میں سے مجھے بس ایک ایسی آیت لے کر آ جائے کہ جس کے اندر فرشتوں نے رسول اللہ کا اس طرح سے احترام کیا ہو۔ اس کو سن کے سارے مسلمان خاموش، لیکن امیر المؤمنین نے کہا کہ ہاں ایسی آیت ہے، ہمارا نبی سارے نبیوں سے زیادہ افضل ہے۔ مولائے کائنات نے فرمایا کہ وہ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ آدم کی محبت کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ خدا کی محبت کے لیے سجدہ کیا تھا۔ خدا کا حکم تھا اس لیے سجدہ کیا تھا، اگر حکم نہیں ہوتا تو کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ فرشتوں نے بار بار سجدہ کیا ہو، بس ایک مرتبہ سجدہ کیا تھا، خداوند عالم کا حکم تھا اس لیے سجدہ کیا تھا۔ لیکن ہمارا نبی مصطفیٰ، ہمارا نبی وہ کہ جس سے فرشتے اتنی محبت کرتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمارا نبی اتنا افضل ہے کہ خدا کا حکم نہیں تھا
لیکن خدا پھر بھی رحمت نازل کر رہا ہے، فرشتے پھر بھی دعائیں رحمت کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں بار بار کرتے رہ رہے ہیں۔ ہمارا نبی اتنا افضل ہے کہ جب تک یہ کائنات ہے اس وقت تک فرشتے دعائیں رحمت کرتے رہیں گے، اور پھر پروردگار عالم نے ہمیں بھی حکم دیا کہ تم بھی رسول اللہ کی ذات پر دعائیں رحمت کرو اور اللہ تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بلند ترین صلوات، عزیزان محترم، یہ بس 2 واقعہ ہے مولائے کائنات کی شان میں۔ کتنا علم تھا مولائے کائنات کے پاس، اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی کے در پر آؤ، اگر حکمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی کے در پر آؤ، اگر کوئی سوال ہے تو علی کے در پر آؤ، اگر کسی اور کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی مجبوراً علی کے در پر بھیجیں گے۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حیدر۔ یہ ہے فضائل مولائے کائنات کے کہ جو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو اب آئیے اس امام کا ذکر کرے کہ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا پوتا، جن کا نام علی ابن حسین الزین العابدین علیہ السلام۔ ہمارے چوتھے امام وہ امام ہے کہ جنہوں نے یزیدی حکومت کی بنیادوں تک کو ہلا دیا، بنو امیہ کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ ڈرتا تھا کتنا سید سجاد سے یزید، ڈرتا تھا کتنا سید سجاد سے یزید، بیمار کو نہ روک سکا زنجیر کے بغیر۔ عزیزان محترم، جو شخص توحید کو بچاتا ہو اسے نبی کہتے ہیں، جو شخص نبوت کو بچاتا ہو اسے امام کہتے ہیں، اور جو شخص امام حسین کے پیغام اور امامت کو بچاتا ہو اسے زین العابدین اور زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ محمد والی محمد صلوات آج جو یہ حسینیت دنیا کے ہر کونے میں زندہ ہے، رجائنا تک میں زندہ ہے، تو یہ ان دونوں کے صدقے میں ہی زندہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی کہ علی ابن حسین بنی ہاشم کے تمام بیٹوں میں سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ امیر المؤمنین کے بعد کسی ایک شخص نے بھی امام سجاد سے زیادہ عبادت نہیں کی اپنی پوری زندگی کے اندر۔ ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں امام سجاد کی عبادت کے بارے میں۔ ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ امام سجاد کے پاس ایک بہت ہی بڑا کھجور کا باغ تھا، اور وہ ہر دن اس باغ کے اندر جتنے بھی درخت ہوتے تھے ان کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ایک دوسری روایت کہ جو شیخ طوسی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو حمزہ سوالی کہ جو امام سجاد کے بہت ہی بڑے شاگردوں میں سے، بہت ہی مشہور شاگردوں میں سے ہے، ایک مرتبہ امام سجاد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ تبھی امام کے کندھوں سے ان کی چادر گر جاتی ہے۔ اب جب امام کی نماز ختم ہوتی ہے تب وہ حمزہ سمالی جاتے ہیں امام کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ مولا آپ نے یہ چادر واپس اپنے کندھوں میں کیوں نہیں رکھی؟ جانتے ہیں امام سجاد نے کیا کہا؟ کہا کہ تم پر افسوس، تم نہیں جانتے میں نماز کے اندر کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ کتنی عظیم ہے وہ شخصیت کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، زمین اور آسمان کو خلق کیا، جتنے بھی جانور ہیں ان کو خلق کیا، جتنے بھی پودے ہیں ان کو خلق کیا، سارے انسانوں کو خلق کیا۔ کتنی عظیم ہے وہ شخصیت کہ جو ہمیں ہر دن رزق عطا کرتا ہے۔ کتنی عظیم ہے وہ شخصیت کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم امام سجاد کے ماننے والوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ارے ہمارے چوتھے امام اسی امام کا پوتا ہے کہ جن کے پاؤں سے جب تیر نکالا گیا تو انہیں محسوس بھی نہیں ہوا۔ اس لیے تمام ہمارے چوتھے امام کے 2 بہت ہی مشہور لقب ہیں۔ پہلا تو السجاد
وہ جو ہمیشہ سجدہ کرتا ہو، سید الساجدین، سارے سجدے کرنے والوں کا سردار، جس خاندان میں سب لوگ ہی سجدہ کرتے ہو اس خاندان میں سارے سجدے کرنے والوں کا سردار۔ اور دوسرا لقب الزین العابدین، سارے عبادت گزاروں کی زینت، بس عبادت گزار نہیں، سارے عبادت گزاروں کی جولری، اور یہ لقب خود ان کے دادا رسول خدا نے انہیں عطا کیا۔ اب سوچئے کہ اگر ہم سب لوگ جمع ہوئے اور کہیں کہ بھائی یہ شخص بہت ہی اچھی عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کر رہا ہے یا بس دکھوانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، لیکن اگر خود پیغمبر اسلام کہے کہ آپ سارے عبادت گزاروں کی زینت، تو وہ تو کچھ اور بات ہوئی۔ بے شک محمد صلوات جن کے سجدوں سے ہر نمازی کے سجدوں کی شان ہے، جن کے سجدوں سے ہر نمازی کے سجدوں کی شان ہے، سید الساجدین ان کا لقب حسین ابن علی کی جان ہے۔ نعرہ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ امام سجاد نے اسلام کو زندگی دی اس وقت کہ جب اسلام موت کی حالت میں تھا، تو اب جتنا بھی کوشش کی یزید اور اس کے باپ نے کہ وہ دین خدا کو خراب اور تبدیل کرے، جب تک امام سجاد ہے اس دنیا پر وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پائے، کیونکہ امام سجاد نے اپنی دعاؤں اور اخلاق سے ان ساری گندگی کو ہٹا دیا۔ جب تک جتنا بھی کوشش کر لے دشمنان اہل البیت کہ وہ اللہ کی روشنی کو اس دنیا سے ہٹا دے، جب تک اہل البیت ہے وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے زیادہ کام کیے امام سجاد نے اللہ کی روشنی کو اس دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے، لیکن بس عزادارو اتنی ہی زیادہ ظلم اٹھائے امام نے، کربلا میں، کوفے میں، شام میں، اور یہاں تک کہ اپنی پوری زندگی میں۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد ایک شخص کوفے سے مدینہ آتا ہے امام کے پاس، کچھ سوالات پوچھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مولا میں اس وقت ابن زیاد کے دربار میں تھا کہ جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا۔ مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے لیکن ان کا سینہ تنا ہوا تھا، ان کا سر اٹھا ہوا تھا، اور وہ ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر باتیں کر رہے تھے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ مولا جب آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تھا میں وہاں پہ بھی تھا، میں نے دیکھا جب آپ آ رہے تھے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ کی قبر جھکی ہوئی تھی۔ کہا کہ امام تو سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ اس کو سن کے امام سجاد رونے لگے اور کہتے ہیں کہ تم نے انصاف نہیں کیا، جب میرے چچا آئے تھے تو وہ بالکل اکیلے تھے، لیکن جب میں آیا تھا تو میرے ساتھ میری پھوپھی زینب تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا سر اٹھاؤں اور زینب کے سر پہ کوئی چادر نہ ہو؟ بس عزاداروں کیا کیا دیکھا امام سجاد نے کربلا میں اور کربلا کے باہر۔ کہتے تھے کہ اگر تم جان لو کہ میں نے کربلا میں کیا کیا دیکھا ہے تو تم کبھی بھی ہنسو گے نہیں۔ پوری زندگی امام گریہ کرتے رہے، یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات میں 5 ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے کثرت سے گریہ کیا۔ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کہ جن کا گریہ 2 سال تک کیا، دوسرا حضرت نبی نوح علیہ السلام کہ جن کا گریہ بہت ہی شدید تھا جب ان کے بیٹے اور ان کی بیوی نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ تیسرا تو نبی یعقوب علیہ السلام کا گریہ کہ جب وہ نبی یوسف سے جدا ہو گئے۔ یاد رکھیے گا کہ بس ایک یوسف سے جدا ہوئے ہیں، اتنا روئے تھے کہ اندھے ہو گئے۔ پہلے 3 تو نبیوں میں سے تھے اور آخری 2 خاندان اہل البیت میں سے۔ ان میں سے پہلے تو چوتھے امام کی دادی سیدہ فاطمہ کہ
جو رسول اللہ کے وفات کے بعد کہتی تھی کہ بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنے شدید مسائب پڑے، اتنے شدید مسائب پڑے کہ اگر دن کے اوپر پڑتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ 18 سال میں لکڑی کو لے کر چلتی تھی۔ اور دوسرا قریہ تھا امام سجاد کا قریہ۔ جب نبی یعقوب نے ایک یوسف کو کھویا، امام سجاد کی آنکھوں کے سامنے 18 یوسفوں نے شہادت پائی۔ جب کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ امام حسین کی شہادت پر کیوں اتنا روتے ہیں کہ جب شہادت تو اہل البیت کا ورثہ ہے، امام سجاد نے روتے ہوئے کہا، گریہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنے خاندان کی شہادت پر نہیں روتا ہوں، میں تو شام تک کے سفر پر روتا ہوں، میں تو خاندان رسول خدا کی عورتوں اور بچوں کی بے حرمتی پہ روتا ہوں۔ بس عزادارو، امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ اے میرے جد حسین، میں آپ کے مصائب کو سن کے خون کے آنسو روتا ہوں۔ جب کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ امام حسین کی شہادت پر خون کے آنسو روتے ہیں، کہا نہیں، میں امام حسین کی شہادت پر خون کے آنسو نہیں روتا ہوں، میں تو ان مصائب پر خون کے آنسو روتا ہوں کہ جن پر تو امام حسین بھی خون کے آنسو روتے تھے، امام سجاد بھی خون کے آنسو روتے تھے۔ جانتے ہیں کون سے مصائب ہیں؟ وہ مصائب خاندان رسول خدا کی عورتوں اور بچوں کے مصائب، وہ مصائب شام اور کوفے کا بازار۔ خاندان رسول خدا کی عورتوں اور بچوں کی پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے، ان کے ہاتھوں پہ رسن باندھی گئی، ان کی بالیاں چھینی گئی، ان کی چادر چھینی گئی۔ بس عزادارو، یہی وہ مصائب ہیں کہ جن کو سن کے ہر امام خون کے آنسو روتا ہے۔ کسی شاعر نے شام اور کوفے کے مسائل کو اس طرح بیان کیا کہ شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا، شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا۔ دارو، جب بی بی زینب عبداللہ نے جعفر طیار کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے انہیں، اپنے مصائب کا ذکر کرتی ہے، کہتی ہے کہ میرے پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے، میرے ہاتھوں پہ رسن باندھی گئی، میری چادر چھینی گئی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار امام سجاد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ زندہ رہ جائے اور زینب کی سر سے چادر چھینی جائے، عبداللہ زندہ رہ جائے اور زینب کے ہاتھوں پہ رسن باندھی جائے۔ بس عزادارو، اس کو سن کے امام سجاد نے روتے ہوئے کہا کہ پھپھا جان، آپ نے تو بس ان مصائب کو سنا ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے ان مصائب کو دیکھا۔ بس عزادارو، آج 25ویں محرم ہے، آج امام سجاد کی شہادت کا دن ہے، آج وہ دن ہے کہ جس دن لعینوں نے امام سجاد کو زہر دیا۔ آج امام محمد باقر غسل و کفن کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس غم سے جگر چاک ہے زہراء و نبی کا، اس غم سے جگر چاک ہے زہراء و نبی کا، اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا۔ آج امام سجاد کا جنازہ اٹھ رہا ہے، لیکن عزادارو، یہ اہل البیت میں سے پہلا جنازہ ہے کہ جو اہتمام سے اٹھایا گیا۔ محمد مصطفیٰ کے جنازے پر کم لوگ تھے، فاطمہ زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، مولائے کائنات کا جنازہ خاموشی سے اٹھایا گیا۔ امام حسن مصطفیٰ کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، اور ہے میرا مولا حسین، رسول اللہ کی آنکھوں کا تارا، کربلا میں اکیلے تھے اور ان کے جنازے کو اٹھانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ ہے میرا مولا حسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ، تجھے بیمار کربلا کا صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ،
امام حسین کے صدقے میں ہمیں اس دنیا کے ہر لمحے میں محمد اور آل محمد کے راستے پر رکھ۔ پروردگارہ پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے سیدہ فاطمہ کا صدقہ ہے، جنت البقیع کی جلد سے جلد تعمیر فرما۔ ہم سب کو جنت البقیع جانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو کربلا جانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو شام جانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔ Ya Hussein, 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 رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ تو شہنشاہ درد ہے، تو شہنشاہ درد ہے، بتلا رہی ہے شام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ چلا بے کسوں کا کارواں، بیمار لوگوں سارواں، اے سنگ سرے پوریاں، پہلا فتح کی بیٹیاں، کرب و بلا کے دشت میں، کرب و بلا کے دشت میں، برپا ہوا کوہرام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ مشکل تھی بڑی وہ گھڑی، دربار میں زینب کھڑی، شبیر کی لب پر چڑھی، سجاد نے پہنی کڑی، دربار یزیدی کے، دربار یزیدی کے، لرزے تھے در و بام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ زینب پکارے بے وطن، بھائی میرا ہے بے کفن، کر دے اس کو ہی دفن، میرے ہاتھوں میں باندھی رسن، ہے کیسے سنا ہوگا، ہے کیسے سنا ہوگا، سجاد نے پیغام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ مستوروں میں ایک مرد ہے، غیرت چہرہ زرد ہے، کربل کی زمین گرد ہے، زینب کا دل میں درد ہے، روتا ہے سر جھکا کے، روتا ہے سر جھکا کے، کرتا نہیں کلام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ زندان سیاہ پوش ہے، تنہائی کیا ہوش ہے، عابد کہنا خوش ہے، غم ٹوٹا ہے خاموش ہے، امت نے سکینہ کو، امت نے سکینہ کو دیا موت کہنا، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام، رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام۔ تو شہنشاہ
ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام یا حسین 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 یا اللہ خیر العمل یا اللہ خیر العمل یا اللہ خیر العمل یا اللہ خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں 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 جس کو زینب کے لیے جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا 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 نہیں جس کو زینب کے لیے جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا 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 نہیں جس کو زینب کے لیے جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا 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 نہیں دیکھو نا میرا تماشا روکے عابد نے کہا ساتھ میرے آئی ہے ہو کے وہ قیدی بیردا ننگے سر جس کو کبھی ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا 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 نہیں جس کو زینب کے لیے
جس کو زینب کے لیے پردہ کہیں ملتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ دیکھو نا میرا تماشا، روکے عابد نے کہا، ساتھ میرے آئے ہیں ہو کے وہ قیدی میرا، ننگے سر جس کو کبھی، ننگے سر جس کو کبھی بابا نے بھی دیکھا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں، عابد بیمار کی آنکھوں سے خون رکتا نہیں۔ مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین 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 یا حسین۔ وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام کا حسن یا حسین، مولا حق امام کا حسن یا حسین 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 یا حسین۔ شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ پلی، سینے پہ جو شاہ پلی، جس کی آواز